بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ویسے تو میں علاج معالجے کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے پچھلی کئی مجلسوں سے دین کی باتیں عرض کر رہا تھا، مگر اس وقت اس سے زیادہ ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت خودکشی کے سلسلے میں بڑے چرچے چل رہے ہیں، لوگوں کی زبان کے اوپر تبصرے ہیں۔ مسلمانوں کے مجمع میں دیکھیے، وہاں خودکشی کرنے ہی کے سلسلے کے تبصرے ہو رہے ہیں، اور اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ کچھ یوں بنا کہ 2-3 خودکشی کے واقعات ایسے ہو گئے جنہوں نے اپنے خودکشی کے واقعات شیئر کیے، ویڈیو کیا ان کا، اور ان کو لوگوں کے درمیان میں شائع کیا۔ اب مسلمانوں کو کیا ہو گیا، بعض مسلمان اس پر یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے یہ خودکشی کی گئی، بعض لوگ اس کی ہمت کو داد دے رہے ہیں خودکشی کرنے والوں کو، اور بعض لوگ اپنی ہمدردیاں جتلا رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ مسلمان اگر حقیقت حال کو نہیں پہچانتا تو ممکن ہے کہ ایک بہت بڑے گناہ کے سلسلے میں دلوں کے اندر اسلام نے جو برائی بٹھا رکھی ہے وہ مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو جائے۔ ایک بہت بڑا اندیشہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی فضا اگر عام ہوئی اور ہم کسی کے گناہ کے اوپر اس کی ہمت کو داد دیتے رہے تو ہمارے دل اس گناہ سے مانوس ہو جائیں گے۔ خودکشی ایک بہت بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر، کہیں ہمارے دل اس سے مانوس نہ ہو جائے، اور گناہ سے دل کا مانوس ہو جانا انسان کی سب سے نچلی سطح ہے، جس میں مسلمان اپنے آخری سطح کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس سلسلے میں خودکشی کو اسلام کتنا بڑا گناہ سمجھتا ہے اس طرف بھی توجہ کرائی جائے۔ لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ فلاں خودکشی کرنے والے کے اوپر لوگوں نے ظلم کیا، اس کی وجہ سے اس کو خودکشی کرنی پڑی، اور لوگ تعویل بھی کرتے ہیں کہ اس نے ایسی حالت کے اندر خودکشی کی کہ لوگوں کا پریشر تھا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ کسی حالت میں رہو، اللہ کی ناراضگی کی آپ کو اجازت نہیں ہے، گناہ کرنے کی کسی حالت میں بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ کوئی خوشی کی حالت میں خودکشی نہیں کرتا، ایسی ہی حالت میں خودکشی کرتا ہے جس وقت اس کے اوپر پریشر بنتا ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر پریشانی کا علاج اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ اگر کوئی مجھے پریشان کر رہا تھا تو اس کا علاج میں اس میں تلاش کروں کہ میں اپنے رب کو ناراض کر دوں۔ سچی بات یہ ہے کہ خودکشی کے سلسلے میں وارد وعیدوں کو اگر کوئی مسلمان ایک گھڑی کے لیے پڑھ لے اور سن لے تو زندگی میں جسے اللہ سے محبت ہوگی کبھی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس چیز کی طرف اپنا قدم آگے بڑھائے۔ اللہ کی محبت دلوں سے نکل گئی، اس لیے سب پریشانیوں کا حل مسلمان خودکشی میں تلاش کرتا ہے، جبکہ اللہ کی سخت ناراضگی والی یہ چیز ہے۔ اور اس کی ناراضگی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ اتنا گر جاتا ہے کہ وہ آدمی نماز جنازہ کے قابل نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر یہ روایت بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کو کہیں زخم ہو گیا، تو اپنی زخم میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی وجہ سے اس نے ترکش کا تیر لیا، جو تیر رہتے ہیں، اس نے ایک تیر اٹھایا، بہت دھاردار تیر تھا، اور اس نے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا۔ خودکشی کی اس آدمی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے درخواست کیا، رسول اللہ اس آدمی کی وفات ہوئی ہے، آپ تشریف لائیں اور نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا گھناؤنا گناہ ہے۔ اس لیے خودکشی کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا کرنے والا اللہ کا سخت گنہگار ہے، اور اس نے اپنے رب کو بہت زیادہ ناراض کر دیا۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک گناہ کے نتیجے میں آدمی دوسرا گناہ کرے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس کو بہت آسانی سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس نیت سے شراب پیتا ہے
کہ مجھ کو لوگ بہت پریشان کرتے ہیں، قرض مانگنے والے مجھ پر بار بار آ کر پریشر ڈالتے ہیں تو میں شراب پیتا ہوں، کیا اس آدمی کے لیے شراب پینے کی اجازت ہو جائے؟ کوئی آدمی یہ عذر بیان کرتا ہے کہ میری بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی اس لیے میں زنا کرتا ہوں، کیا اس آدمی کو زنا کی اجازت ہو جائے؟ یہ گناہ کبیرہ ہیں، کسی صورت میں اپنے رب کو ناراض کرنے کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اس کام کو جس نے کیا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا۔ حنفیہ میں ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو اپنا مذہب ہی یہ بنا رکھا ہے کہ جو خودکشی کر کے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی، اس لیے کہ اور بھی چیزیں گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی چور ہے، چوری کرنے کے بعد مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ زناکار ہے، اگر اس نے جو ہے زناکاری کے بعد وہ مر گیا نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی، مگر جو خودکشی کر کے مر جائے اس آدمی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ مذہب اختیار فرمایا ہے اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صحیح قول ہے، اس لیے اس پر اللہ کا کتنا غضب ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے نا، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ دوسرے کو قتل کرنے کے مقابلے میں اپنے آپ کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے کو آدمی قتل کرتا ہے اپنے کسی دنیاوی ذاتی مفاد کی وجہ سے، مگر خود کو قتل کرتا ہے تو اللہ کی ایک جان جو امانت تھی اسے بھی ضائع کر رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھ کو یہ حالت کیوں دی، میں جینے کا ہی نہیں، چنانچہ وہ اپنے آپ کی خودکشی کر لیتا ہے۔ تو ڈبل گناہ کا یہ آدمی مرتکب ہو رہا ہے۔ اس لیے گناہ کبیرہ کے مرتکب سے ہم کو ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، جس نے اس پر پریشر بنایا خودکشی کرنے والے پر، وہ آدمی گنہگار ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ اس کی خودکشی میں بھی اس کا حصہ گناہ لگے گا، مگر اس کی وجہ سے اس کے لیے گناہ کرنا جائز ہو جاوے، ایسا ہم ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس نے بھی برا کیا جس نے خودکشی کی اور اپنے رب کو اس نے ناراض کر دیا۔ ہرگز مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ خودکشی کرے، اور اتنی بڑی بڑی سزائیں وارد ہوئی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کی زبانی وہ سزا نہ آتی تو ہم کو تو یقین بھی نہ آتا کہ اس چیز کے اوپر اتنی بڑی سزا ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ہماری مسجد میں تشریف لائے۔ یہ صحابی ہے، حضرت جندب ابن صحابہ کے ابن عبداللہ کے متعلق جو ہے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے، میں آج تک بھولا نہیں ہوں کہ انہوں نے ہماری مسجد میں کیا بیان کیا تھا۔ اور حضرت جندب ابن عبداللہ جھوٹ بولے ایسے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ حضرت جندب نے اس وقت جو حدیث بیان کی تھی ہماری مسجد میں وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو زخم لگ گیا، کوئی پھوڑا ہو گیا یا کوئی زخم آ گیا، تو اس آدمی نے تاب نہ لا کر ایک نیزہ اٹھایا، ایک تیر اٹھایا اور اپنے آپ کو اس نے جو ہے گھونپ کر خودکشی کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے متعلق فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے، حضرت جندب بیان کر رہے ہیں، جب اس آدمی نے خودکشی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی کی، فقد حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یہ خودکشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزا ہے، اللہ جنت حرام فرما دیتا ہے اس آدمی کے اوپر۔ اور بھی ایک واقعہ ہے جس میں مسلم شریف کا واقعہ ہے، ایک آدمی کو چہرے کے اوپر زخم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس آدمی نے تاب نہ لا کر اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ خودکشی کے نتیجے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ماجرا پہنچا تو آپ نے یہی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی پر میں نے جنت حرام کر دی۔ اس لیے مسلمانوں میں کہیں یہ ریلا نہ چل پڑے، بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ خودکشی کوئی کمال اور ہمت کی چیز نہیں ہے، یہ اپنے رب کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اپنے رب پر اعتراض کرنا ہے۔ اس لیے مسلمان کو اپنی دنیا آخرت دونوں کے لیے اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کسی حالت میں ہو، آپ کو خودکشی کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، اگر کر کے گئے تو اللہ جنت حرام فرماوے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ میری زبان نہیں بول سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں یہ مضمون آیا، اور آپ جانتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کس کے لیے؟ کفار کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنہگار کے لیے بھی جس نے خودکشی کی دنیا میں فرمایا کہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم کے اندر اس طرح ڈالا جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد آیا ہے
کہ کوئی آدمی اگر پہاڑ پر سے اپنے آپ کو نیچے ڈال دے اور خودکشی کر کے مر جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ جہنم کے اندر بھی اوپر سے نیچے ڈالا جاتا رہے گا، مر جائے گا، پھر واپس اس کو اوپر لایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، واپس اس کو لڑکا کر جہنم میں نیچے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا اس طرح سے کیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے۔ جو گناہ مسلمانوں کے درمیان میں لوگ ایک آدمی تو گناہ تنہائی میں کرتا اور ایک آدمی گناہ کر کے لوگوں میں اس کا برملا اعلان کرتا ہے، یہ جو ہے بہت بڑی جھٹائی ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ اور خبردار جو کسی مسلمان نے اس کی تعریف کی، گناہ کے اوپر تعریف کرنا اپنے ایمان کے ساتھ کھیل کرنے کے مترادف ہے۔ ہماری زبان پر بھی کبھی نہیں آنا چاہیے اور دل کے اندر بھی اس گناہ کے متعلق کبھی تعریفی کلمات نہیں گزرنے چاہیے۔ اسی روایت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زہر پی کر اپنے آپ کی خودکشی کر گیا، جہنم میں اس کے ایک ہاتھ میں زہر ہوگا، وہ کھاوے گا، مر جائے گا جہنم میں، پھر زہر دیا جائے گا، کھاوے گا، مر جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ یہ چیز کی جاتی رہے گی۔ آگے آپ نے مزید فرمایا اگر کوئی آدمی دھاردار چیز لے کر اپنے آپ پر گھونپ دے اور مر جائے، خودکشی کر جائے، جہنم کے اندر بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ بار بار ہوتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ایک ایک خودکشی کے راستے آپ نے ارشاد فرمائے اور سب کے ساتھ یہ بڑی سزا سنائی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی آدمی اپنا گلا گھونٹ کے مر جائے، جیسے آج کل لٹک کر مر جانے اور اپنے آپ کو سولی دینے کا بڑا رواج لوگوں میں چل پڑا ہے، اگر کوئی آدمی اس طرح گلا گھونٹ کے مر جائے، جہنم کے اندر اس کا گلا گھونٹا جاتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ ایک روایت میں، اسی روایت میں اگلا ٹکڑا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے پیٹ وغیرہ کے اندر زخم کر لے اور مر جائے، خودکشی کر لے، تو اس آدمی کو جہنم کے اندر اسی طرح اپنے پیٹ کے اندر وہ چیز گھونپ کر مارا جاتا رہے گا، زندہ کیا جاتا رہے گا، مارا جاتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، ان روایتوں کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہر ایک مرتبہ فرمایا کہ خالدم مخلدن ابدن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آدمی کے ساتھ ایسا کیا جاتا رہے گا۔ اس لیے بہت سنگین چیز ہے، یہ ایک فتنہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر دور دور تک اس کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے بھی کیا، غلط کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک کام کیا، مجھ کو میری پریشانیوں کا حل اللہ کی ناراضگی میں تلاش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور بعض مرتبہ کوئی آدمی بڑا نیک کام کرنے والا ہوتا ہے لیکن خودکشی کرتا ہے، اللہ کے یہاں جہنمی ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ کفار کے ساتھ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر حالت یہ پیش آئی کہ جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمان اپنے لشکر میں آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر میں تشریف لے آئے اور مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور وہ لوگ اپنے لشکر میں چلے گئے۔ اب صحابہ آپس میں بات کرنے لگے کہ آج فلاں آدمی جو تھا اس نے بڑے جوہر دکھائے میدان کے اندر، ہم مسلمانوں ہی میں سے تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی تھا، اور اس نے کوئی بھی سامنے کوئی سپاہی آتا تھا وہ اس کو فوراً قتل کر ڈالتا تھا۔ تو صحابہ کے دلوں میں اس کی بڑی تعریف بڑھ گئی اور آپس میں بات کرنے لگے کہ کتنا بڑا آدمی اور کتنا بہترین اس نے کام کیا، آج سب سے زیادہ بڑا کام اسی آدمی نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا لیکن وہ جہنمی۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ آپس میں بات کرنے لگے کہ میدان کارزار میں اتنا جوہر دکھانے والا آدمی جب جنتی نہیں ہے تو ہم لوگ کیسے جنتی ہو سکتے ہیں، وہ جہنمی ہے تو ہم کہاں جنت پا سکیں گے۔ تو لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ اتنا زیادہ اللہ کے خاطر لڑنے والا آدمی کیسے جہنمی ہو سکتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور مجلس میں آ کر اس نے بتایا کہ جس آدمی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے اور وہ سب کو بہت مارتا تھا، میں اسی کے ساتھ ساتھ پوری لڑائی کے اندر رہا، وہ کہیں ٹھہرتا تو میں بھی ٹھہر جاتا، وہ آگے چلتا تو میں بھی چلا جاتا۔ بہت لوگوں کو مارنے کے بعد کسی نے اس کو زخم لگایا اور بڑا زخم آیا، اب اس نے اپنی موت خودکشی کے راستے سے لانا چاہا۔ وہ آدمی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا، اس نے زمین کے اندر اپنی تلوار گاڑی اور اس کا جو اوپر کا پھل تھا وہ اپنے سینے کے پاس رکھا اور اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا، چنانچہ خودکشی کر لی۔ اور وہ آدمی آ کر سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں ایک دم سے یہ بات کیا ہو گئی؟ اس نے کہا کہ آپ نے جو فرمایا کہ وہ جہنمی ہے،
سچ فرمایا میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں. اور اس نے پھر غالباً حضرات صحابہ کو لے جا کر بھی دکھایا. وہ اپنی اسی حالت کے اندر اوندا پڑا ہوا تھا جبکہ اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا, مگر اس ایک کام کی وجہ سے اللہ کو اتنی ناراضگی ہوئی. آپ کو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آدمی خودکشی کرنے والا ہے اور جہنم پانے والا ہے. پھر آخر میں ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ایک آدمی جنتیوں کا سا عمل کرتا ہے لوگوں کے سامنے, مگر وہ اللہ کے یہاں جہنمی ہوتا ہے. اور لوگوں کی نگاہوں میں کبھی کوئی آدمی جہنم والا کام کرتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جنتی قرار پاتا ہے. اس لیے بہت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ہر بہاؤ میں بہہ نہ جائیں. کسی آدمی کے گناہ پر اس کی تعریف کرنا اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے کے درجے میں ہے. اس لیے یہ چیز ہرگز نہیں. ہاں, کسی نے کسی پر ظلم کیا, وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم کرنے والا بڑا ماخوذ رہے گا, اور اس کی خودکشی کا گناہ بھی ممکن ہے سبب کے درجے کا اس کو لگے, مگر اس کی وجہ سے خودکشی کرنے والے کو اس کی اجازت نہیں ہو جاتی. مومنوں کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ایمان کا جو ہے سہارا لے کر اس بات کو سوچنا چاہیے کہ میں سب کر سکتا ہوں, اپنے رب کی ایسی موت نہیں مر سکتا جس میں رب تعالیٰ کی ناراضگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہو. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خودکشی کو گناہ گناہ سمجھے, اور اسلام نے جس بری نگاہ سے اس کو دیکھا ہے اپنے دلوں کے اندر اس کی برائی کو جمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرماوے اور اللہ کی رضا میں رضا دیکھنے اور اللہ کی ناراضگی میں ناراضگی دیکھنے کی توفیق مرحمت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.